ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ الگ ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے نا کہ ان پر شدت کرو، وہ میدان جنگ میں لڑنے والا ہے۔ جنگ کے اصول کچھ اور ہیں، امن کے اصول کچھ اور ہیں۔ میدان جنگ میں تو ظاہر ہے لڑائی ہوگی نا، اس میں تو بہادری دکھائی جائے گی، اس میں تو للکارا جائے گا، اس میں اگر آپ تھینک یو اور جزاک اللہ سے بات شروع کر دیں وہ تو کہے گا یہ تو بزدل ہے۔ جنگ کے میدان میں تو سینہ اکڑا جاتا ہے اور کہا کوئی ہے کسی میں دم ہے تو آئے۔ اس میں تو جو ہے نا وہ حملے کیے جاتے ہیں اور بم پھینکے جاتے ہیں اور میزائل پھینکے جاتے ہیں۔ تو جنگ کے اصول کچھ اور ہیں۔ تو وہ جو بعض لوگ جو جنگ کی باتیں ہیں وہ کہاں فٹ کر دیتے ہیں؟ امن کے حالات پر۔ امن میں ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلوک تھا؟ صحابہ کرام ہدایہ بھی بھیجا کرتے تھے، اور خاص طور پہ غیر مسلم سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے تحفے دیے ہیں، کیونکہ سردار آدمی اپنی عزت چاہتا ہے۔ یہ میں اتنی لمبی تقریریں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ عزت دوسرے کو بھی دینی چاہیے اور اپنی بھی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنی بھی عزت کی حفاظت، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ ہر ایک کو فری کرا لیتے ہیں، وہ چرسی ہیروئن چی وہ آپ کے سر پہ مسلط ہو گیا پھر تو ایسا نہیں۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر ایک کو فری مت کرایا کرو، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ فرمایا کہ اس کو فری کراؤ جس میں حوصلہ ہو، برداشت ہو، ورنہ وہ حوصلہ نہیں ہوگا نا تو جب آپ اس سے فری ہوگے تو وہ پتہ ہے کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ عزت کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے مجھ سے فری ہو رہا ہے۔ جس میں حوصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تو ان کا ظرف ہے، یہ تو بڑے اونچے مقام والے ہیں، لیکن دیکھو کیسے بے تکلف ہو کے مجھ سے گپ شپ لگا رہے ہیں، کیسے بے تکلف ہو کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو اس کی نظر میں عزت بڑھے گی۔ اور جس کے اندر خود حوصلہ نہیں ہے اس کی نظر میں عزت۔ اب گھر میں ہم نے دیکھا ہے جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ فری رہتا ہے، بچے اس باپ کا احترام ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ تو باپ نے اپنی سطح سے اپنے آپ کو نیچے کر دیا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، فری ہو رہا ہے، گھوم رہا ہے، ہا ہا ہو مذاق کر رہا ہے، تو بچوں کو تو اور عزت کرنی چاہیے نا ایسے باپ کی۔ کیا خیال ہے بھائی کہ ابا ہمارے ابا ہو کے بھی ہم سے ایسے بچوں کی طرح رہتے ہیں؟ لیکن نتیجہ اکثر ہوتا کیا ہے؟ بچے ابا کو ابا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، احترام ہی ختم کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں۔ تو یہ بہت کم اولاد ہوتی ہے جس میں یہ ظرف ہو کہ ابا اچھے اخلاق کے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو وہ ابا کو ابا سمجھے۔ اس زمانے میں ابا کو ابا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں کہتا ہوں جو اولاد اپنے باپ کو باپ سمجھ لینا وہ جنت میں جائے گی، میری ذاتی رائے یہ ہے۔ جو اپنے باپ کو باپ سمجھ لے نا، اس باپ کو گھر میں احترام دے دے، اس کا حکم مان لے، کیونکہ باپ کے جتنے احسانات ہیں اس کائنات میں اللہ رسول کے علاوہ اتنے احسانات کسی کے نہیں ہوتے۔ اور میرے پاس جو ایسے باپ آتے ہیں نا کہ میرا بچہ نالائق، میں کہہ رہا ہوں کان سے پکڑ کے باہر نکال دو اس کو۔ 4 دن جب سڑک پہ روڈ پہ گزارے گا، نہ گیس کا بل ادا کر سکتا ہے، نہ بجلی کا بل ادا کر سکتا ہے، نہ معاشرے میں عزت ہوگی، نہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ لوگ کہیں گے ابا کہاں ہیں؟ ابا سے تو میرے تعلقات ہی صحیح نہیں ہیں، تو رشتہ دے گا کوئی؟ کہیں گے یار تمہارے تو اپنے ابا سے نہیں ہے، تم بیوی سے کہاں سے تعلقات صحیح رکھو گے؟ یہی ہوگا نا۔ تو ایسی اولاد کا میں تو فوراً کہتا ہوں کان سے پکڑ کے باہر نکال دو۔ 3 دن جب گلی محلے میں دھکے کھائے گا سیٹ ہو کے واپس آ جائے گا۔ لیکن باپ کا یہ بھی ظرف ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ باہر نہیں نکالتا، کہتا ہے کہاں جائے گا بیچارہ، یہ باپ ہوتا ہے۔ خیر، تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں عزت ملے گی۔ یہ نہیں کہ اسلام کے لیے لالچ دی جا رہی ہے، نہ، بلکہ ان کے ذہن میں، خالد ابن ولید کے ذہن میں ایک وسوسہ شیطان ڈال سکتا تھا کہ میں نے اتنا نقصان پہنچایا، اب اگر میں مسلمان ہو بھی جاتا ہوں یہ لوگ تو مجھے تانے دیں گے، یہ تو مجھے رسوا کریں گے، یہ تو انگلیاں اٹھائیں گے میری طرف۔ اور خالد ابن ولید نے ساری زندگی عزت دیکھی ہے، اپنی قوم میں سردار تھے نا، کبھی ذلت نہیں دیکھی، تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ذلیل نہ کر دیں۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سمجھ رہے ہو، عزت ملے گی، عزت۔ فوراً اسلام قبول کیا۔ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا ان کو
سیدھے راستے پہ لانے کے لیے چپیٹ لگانے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھڈے مارنے پڑتے ہیں, اور تمیز انسان بن جا. اور جو عزت دار ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا غیرت کا تانا دینا پڑتا ہے, یار تم جیسے شریف آدمی, تم تو اتنے سمجھدار ہو یار, کیسے یہ کام کر رہے ہو. ایک نوجوان نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. وہ کہتا ہے کہ میں نے بچپن میں کسی کی بچی کو چھیڑ دیا, کسی لڑکی کو چھیڑ دیا جا کے. کہہ رہا میں کالج کا دور تھا, عمر بھی میری ایسی تھی, تو میں نے چھیڑ دیا جا کے. کہہ رہا وہ میرے گلے پڑ گئی. اس نے جا کے اپنی امی کو بتایا, اور اس کی امی نے آ کے میری امی کو بتایا کہ آپ کا بیٹا اتنا گھٹیا ہے. اس زمانے میں یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا, پرانے زمانے کی بات ہے, بچپن کا وہ واقعہ بتا رہے تھے. کہہ رہے ہیں وہ میری والدہ کو آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے اتنی گندی حرکت کی ہے کہ میری بیٹی کو چھیڑا ہے. تو کہہ رہے میں کھڑا ہوا ہوں اور میں شرم بھی آ رہی ہے, میری اماں کو شکایت لگا دی. کہہ رہے مجھے اس سے اتنی شرم نہیں آئی, میں نے کہا امی 2 تھپڑ لگائیں گی اور ابا کو شکایت لگائیں گی, وہ 2-3 ڈنڈے لگا دیں گے. میں نے کہا یہی ہوگا نا. کہہ رہے لیکن ہوا کیا, میری والدہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو میرا بیٹا سب کچھ کر سکتا ہے, میرا بیٹا کسی کی بچی کو اس طرح سے چھیڑ نہیں سکتا, اس کی اپنی بہنیں بھی ہیں, اتنا گھٹیا سوچ کا حامل نہیں ہے میرا بیٹا. اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے یار میں شرم سے زمین میں گڑ گیا کہ میری ماں کے میرے بارے میں کیا جذبات ہیں اور میں کتنوں کو چھیڑ کے بیٹھا ہوں. صحیح ہے نا. کہہ رہے میں کتنوں کو چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہوں اور میری ماں کے میرے بارے میں یہ جذبات ہیں. کہہ رہے بار بار میری ماں کہہ رہی ہیں اس خاتون کا نام لے کے, وہ جو بھی بہن ہوں گی پڑوسی ہوں گی, کیونکہ پڑوسیوں کو ہی چھیڑا جاتا ہے نا, مجھے نہیں پتا کہ پڑوسی ہوں گی وہ, تو وہ کہہ رہی ہیں اپنی اس پڑوسن کا نام لے کے کہ بہن تم جو کچھ بھی کہہ دو, میرے بچے پہ الزام لگا لو, اس نے فلاں کو مار دیا, اس نے فلاں سے اسکول سے چھٹی کر لی, یا یوں کر لیا, یہ کر لیا, لیکن میرا بیٹا کسی کی بیٹی کو, بہو بیٹی کو چھیڑ نہیں سکتا, کیونکہ ہم عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں اور عزت دار گھرانے والے ایسے کام نہیں کرتے. اب وہ کہہ رہا ہے یار ہمیں تو, مجھے اب پتا چلا ہم اتنے عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کہہ رہا ہے میں اس جملے سے نا والدہ کے شرم سے زمین میں گڑا جا رہا ہوں اور دل میں توبہ کر رہا ہوں, اے اللہ آئندہ یہ میری والدہ کو ایسی کمپلین بولو بھائی نہیں ہوگی, بس اس دفعہ چھپا لے, میرے جرم کو چھپا لے, پردہ ڈال دے, آئندہ نہیں ہوگا, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا کہ میری ماں جو میرے بارے میں یہ جذبات ہے. تو دیکھو اس لڑکے میں تھوڑا سا وہ عزت کا تھا نا. اگر وہ لڑکا عزت دار خاندان کا نہیں ہوتا پھر پتہ کیا کہتا ہے, کہہ رہے اماں کو تو پتہ ہی نہیں, اب مزید 15-20 کو چھیڑ لو, میری اماں تو یقین کریں گی نہیں. کیا خیال ہے یار, کیا ہو گیا آپ کے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ یہ سوچے گا نا کہ بھائی میری اماں تو میرے بارے میں یقین ہی نہیں کر رہی, تو وہ تو اسی کو ڈانٹ کے بھیج رہی ہیں, یہ تو اتنا اچھا نظریہ ہے, تو اب تو شکایتیں وہ تو اور 2-4 کو چھیڑ لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جو نالائق ہوتا ہے نا, جو عزت دار نہیں ہوتا, اس کی چترول لگانے پڑتے ہیں, اس کو ڈنڈے لگانے پڑتے ہیں, اس کو ٹھڈے مارنے پڑتے ہیں, پھر جا کے وہ تھوڑا سیٹ ہوتا ہے. اور جو عزت دار ہوتا ہے اس کے لیے ایک تانا بہت بڑا ہوتا ہے. فقہا نے لکھا ہے تعزیر کے اصول میں, تعزیر ہوتی ہے نا, تعزیر سزا, ایک تو ہے حدود, زانی کی کو 100 کوڑے لگیں گے, وہ تو قرآن نے بیان کی ہے, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا, عزت دار ہو یا کم درجے کا آدمی ہو, وہ سزا جو قرآن نے بیان کر دی وہ سب پہ لگے گی. رجم سب پہ, ہاتھ کاٹنا سب پہ, حد قذف سب پہ, شراب کی سزا 80 کوڑے سب پہ, اس میں کوئی شریعت میں فرق نہیں. لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں جو قاضی اور جج کی ثوابدید پر ہوتی ہیں. وہ دیکھتا ہے بھائی اس نے اتنی نوعیت کا جرم کیا ہے تو اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے, سمجھ رہے ہیں؟ اس میں شریعت نے کچھ نہیں بیان کیا, بس یہ بتایا کہ بھائی جرم کی نوعیت یہ ہے تو قاضی اور جج کی ثوابدید پر. تو اس میں فقہا بیان کرتے ہیں کہ اس میں عین ممکن ہے ایک جرم پہ قاضی کسی کو 20 کوڑوں کی سزا دے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہی جرم کسی دوسرے سے ہو تو اسے صرف برا بلا کہہ دے. انہوں نے فرمایا اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جج کے منہ سے اپنے خلاف سننا ان کے لیے 20 کوڑوں سے بھی زیادہ بھاری ہوتے ہیں. وہ تو فقہا نے لکھے کہ جو عزت دار آدمی ہوگا نا, جج اس کو برا بلا کہہ کے عدالت میں سب کے سامنے کہہ دے کہ تم نے غلط کیا ہے, یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی سزا, اس کو 20 کوڑے ماریں گے, یہ ظلم ہو جائے گا اس پر.
اور جس کو دوسرا آدمی جس کو جو روزانہ کوڑے کھاتا رہتا ہے, جو معاشرے میں مشہور ہے, بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی ماس گٹکے کی پی کے پھینک رہا ہے, دیواریں کالی کر رہا ہے, اس کو 20 کوڑے مار دیے تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو خارش ہوئی ہے تھوڑی سی ہمیں, صحیح ہے نا, تو کیا ہو گیا, کوڑے کھا کے ہی مضبوط ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, اگلی دفعہ آئیں گے تو 40 کھائیں گے, وہ اس طرح کے. تو اس میں بھی فقہا نے فرق بیان کیا ہے کہ ایک ہی سزا ایک آدمی کو کم دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو, ایک آدمی کو زیادہ دی جائے گی اور عزت دار آدمی کو کم دی جائے گی. میں بار بار کیوں بتا رہا ہوں کہ دیکھو عزت دار لوگوں کی عزت کو مت اچھالا کرو. اگر ان سے کوئی برائی ہوتی ہے, کوئی جرم دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو, کیونکہ ایک عام آدمی کا جرم اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اس کی اتنی بے عزتی نہیں ہوتی. عزت دار آدمی کا تھوڑا سا جرم لوگوں کے سامنے آ گیا, وہ بیچارہ زمین میں گڑ جاتا ہے, تو اس کو اس کے جرم کی اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو, اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو. اس کا حل یہ کہ اس کو الگ سے جا کے تنبیہ کر دو, الگ سے محبت سے سمجھا دو اس کو کہ بھئی یہ برائی ہے, یہ آپ چھوڑ دیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے. اسی طرح یاد رکھو, بات تو تھوڑی سی عجیب سی ہے لیکن جب ہے تو میں کروں گا اس کو, کہ بعض جب لوگ جب نکاح کر کے لاتے ہیں نا عورت کو گھر میں, تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عزت دار خاندان سے ہے, یا وہ اپنی پرمپرا جو ہے نا اس پہ ٹھونسنا شروع کر دیتے ہیں. بعض عورتوں کے فون آتے ہیں, انہوں نے کبھی زندگی میں گالی سنی نہیں ہوتی, جب وہ شوہر کے منہ سے موٹی موٹی گالیاں سنتی ہیں ان کو بہت بے عزتی محسوس ہوتی ہے. انہوں نے اپنے خاندان میں کبھی گالی کا لفظ سنا نہیں ہوتا, اور شوہر کے لیے گالیاں دینا نارمل ہوتا ہے. وہ پیدا ایسے خاندان میں بات بات پہ گالی, بات بات پہ گالی نکال تو وہ اپنے خاندان کے حساب سے چلا رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے کیا ہوتی ہے, یہ بہت بڑی. اور بعض خواتین ایسے خاندان کی ہوتی ہیں, ان کو گالی نہ دو تو وہ سمجھتی ہیں بزدل ہے, یہ ڈرتا ہے مجھ سے. سمجھ میں آ رہی ہے نا, وہ اتنا پٹی ہوتی ہیں, اتنی گالیاں سنی ہوتی ہیں, اگر شوہر تمیز سے بات کرے وہ کیا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ کیا ہے, پاگل آدمی ہے, تو اس کو تو تمیز سے بات کرنے نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا, آپ نہ تو فاحش تھے یعنی زبان آپ کی خراب تھی, اور نہ متفحش بتکلف یعنی آپ کی طبیعت میں بھی فحاشی نہیں تھی, اور نہ زبان خراب تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھیں ایسے زبردست آپ کے اخلاق.